اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم ليسوا سواء وہ اہل کتاب سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، وہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتابی امتن، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے، اہل کتاب میں سے ایک امت ہے، قائمتن جو سیدھے راستے پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو سیدھے راستے پر قائم ہے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ وہم یسجدون اور وہ سجدہ بھی کرتا ہے، وہ گروہ سجدہ بھی کرتا ہے۔ یؤمنون باللہ وہ گروہ اللہ پر ایمان بھی لاتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کو بھی مانتا ہے، وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور وہ گروہ نیکی کا حکم بھی کرتا ہے، وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور برائی سے منع بھی کرتا ہے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور وہ اچھے کاموں میں جلدی بھی کرتا ہے، آگے بڑھ بڑھ کے اچھے کام بھی کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ یہی لوگ نیک افراد میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، یہی گروہ نیک لوگوں کا ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ یہ جو کچھ بھی اچھے کام کریں گے، فَلَنْ يُكْفَرُوهُ تو ان کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم ہرگز کافی نہیں ہوگا، اموالہم ان کے اموال، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے ان کا مال کافی نہیں ہو سکتا، ولا اولادہم نہ ہی ان کی اولاد کافی ہو سکتی ہے، من اللہ شیئا اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز بھی ان کو نہیں بچا سکتی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس دوزخ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون اس چیز کی مثال جو وہ خرچ کرتے ہیں، مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، جو چیزیں وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دنیا میں، کمثل ریح اس ہوا کی طرح ہے، فیہا صر جس میں سخت قسم کی ٹھنڈک ہے، اصابت حرث قوم جو کسی قوم کی کھیتی کو پہنچ جاتی ہے، ظلموا انفسہم ایسی قوم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہوتا ہے، فَأَهْلَكَتْهُ
تو پھر وہ ہوا اس کو ہلاک کر دیتی ہے، یعنی اس قوم کی کھیتی کو جس قوم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہوتا ہے، ان کی کھیتی کو وہ ہوا ہلاک کر دیتی ہے۔ وما ظلمہم اللہ، انہوں نے اللہ پر کوئی ظلم نہیں کیا، یا اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اس وجہ سے انہیں یہ خسارہ اٹھانا پڑا ہے۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں لیسو سواء، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے قائمتن، جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی کرتا ہے، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، دیگر آیات کے اندر اس کا تذکر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہودی تھے تو ایک مسافر نے ان کے پاس 1200 اوقیہ سونا امانت رکھوایا، بغیر کسی تحریر کے، بغیر کسی گواہ کے، کوئی تحریر بھی نہیں لکھی، کوئی گواہ بھی نہیں بنایا۔ تقریباً آج کے زمانے میں کچھ 40-50 لاکھ روپیہ بنتا تھا یا اس سے بھی زیادہ۔ کچھ مدت کے بعد آیا، اپنی امانت طلب کی تو انہوں نے وہ امانت فوراً اٹھا کے اس کے حوالے کر دی۔ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے میں نے پچھلی آیات کے ضمن میں بھی کیا تھا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک شخص تھا جس کا نام فخاذ تھا، فخاذ ابن عازورہ، اس کے پاس ایک مسافر نے 1 دینار رکھوایا، واپس لینے کے لیے آیا تو اس نے کئی پینترے بدلے کہ بھئی تم نے کب مجھے دیے پیسے، کوئی گواہ لاؤ، تم نے تو مجھے پیسے دیے ہی نہیں۔ اب 1 دینار دیا، اس کو لینے کے لیے بھی اتنے ترلے اس کو مارنے پڑے، بالآخر اس نے وہ دینار واپس بھی کیا، دھمکیاں دے کر اس سے وہ دینار واپس لیا گیا۔ تو بہرحال ان اہل کتاب میں سے سارے برابر نہیں ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی تھے، اور کچھ فخاذ بن عازورہ جیسے بھی تھے، بعض بے ایمان تھے، بعض ٹھیک بھی تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن یامین، حضرت ثعلبہ، یہ افراد ایسے ہیں جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے اور بڑے بڑے افراد تھے یہ۔ اسی طرح نصارہ میں حضرت سلیمان فارسی ہیں، حضرت تمیم داری ہیں، عدی بن حاتم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ افراد عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ سب لوگ برابر نہیں ہیں، یعنی سب ہی ان میں سے ایسے نہیں کہ جو کبھی بھی ہدایت کے قریب نہیں آتے، بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، اچھے افراد ہیں۔ وہ اچھے افراد وہی والے ہیں جنہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا۔ یتلون آیات اللہ، اس کی ایک تفسیر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے جب تورات، زبور، انجیل منسوخ نہیں ہوئی تھی تو یہ ان کتابوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے، اس سے مراد یہ کہ وہ تورات، زبور اور انجیل کی آیات پڑھا کرتے تھے، ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے، حق پر قائم رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر رہتے تھے۔ اس کا ایک ترجمہ، ایک تفسیر اس کی یہ ہے، اور مفسرین کا ایک گروہ اس کی تفسیر یہ بھی کرتا ہے یتلون آیات اللہ کی، کہ اس سے مراد قرآن کریم کی آیتیں ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی تھے وہ اہل کتاب میں سے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ قرآن کریم کی آیتیں بھی تلاوت کی جب وہ مسلمان ہو گئے۔ آناء اللیل معنی بنے گا رات کے اوقات، رات کے اوقات، یہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کے وقتوں میں۔ وہم یسجدون، اور پھر اسی کے ساتھ سجدے کا تذکرہ آیا، تو اس کا مطلب یہ بنا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کی تلاوت تہجد کے وقت میں کرتے ہیں، یا تہجد کی نماز میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یوں اس کا معنی بالکل درست ہو جاتا ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر،
اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں، برائی سے منع بھی کرتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، نیک کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کھجور کے درختوں سے کھجوریں اتار رہے تھے، اپنی کھجوریں اتار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہوئی، آواز آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے ہیں، تو اسی حالت میں کھجوریں ہاتھ میں تھیں، بھاگے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کیونکہ پہلی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی آخر الزماں کی جو نشانیاں پڑی ہوئی تھیں، تو اس کے مطابق انہوں نے بھاگنا شروع کیا، ان کے ذہن میں وہ ساری چیزیں تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرما رہے تھے، یہ حضرت عبداللہ بن سلام کی روایت ہے، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وَلَيِّنُوا بالکلام، گفتگو میں نرمی اختیار کرو، آپس کی بول چال میں نرمی کے ساتھ گفتگو کیا کرو۔ فَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو تم اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ یہ پہلی حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سنی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا، چہرہ اقدس دیکھا تو فیصلہ کر لیا، ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ کیونکہ دل صاف تھا نا، بیان فوراً دل میں اتر گیا، اسی مجلس میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام ہے۔ تو بعض یہودیوں میں ایسے افراد بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب دوسرے یہودیوں کو بھی پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام پہنچ گئے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا مذاکرہ چل رہا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام عام آدمی تو نہیں ہے، بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے والد خود بھی، ان کی جو پھوپھی جان ہے، ان کے والد کی بہن، وہ بھی بہت بڑی عالمہ تھیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی سے، اپنے والد سے علم حاصل کرتے اور بہت بڑے مقام اور مرتبے تک فائز ہو چکے تھے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو تھوڑے سے یہودی وہ بھی پیچھے پیچھے چلے گئے، کچھ افراد یہودیوں کے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، دیکھا قریب سے یہودی آ رہے ہیں مجلس کی جانب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہودی آ رہے ہیں، ان کو میں تمہارے ایمان کے حوالے سے دعوت دوں گا کہ حضرت عبداللہ بن سلام تو مسلمان ہو گئے ہیں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت میں پردے کے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، پہلے آپ میرے بارے میں ان سے ذرا سوال کریں، وہ میرے بارے میں کہتے کیا ہیں، میرا ان کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے، ذرا پہلے ان سے یہ پوچھیں۔ تو بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے بیٹھ گئے، جب دوسرے یہودی آئے ان سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیف فیک عبداللہ ابن سلام، عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہے؟ تو کہنے لگے، خیرنا وابن خیرنا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، ہم میں سے سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہترین آدمی کے بیٹے ہیں، سیدنا وابن سیدنا، ہمارے بھی سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے بھی ہیں، بہت بڑے سردار ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، افضلنا وابن افضلنا، ہم میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، وابن افضلنا، جو ہم میں سے سب سے اعلیٰ بندہ ہے اس کا وہ بیٹا ہے۔
فضیلت بھی اس کو حاصل ہے۔ عالمنا وابن عالمنا، بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، سمجھ آئی میری بات؟ یہ کہنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اگر مسلمان ہو جائیں تو پھر تم کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ کہنے لگے اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ اس کو اسلام سے بچا کے رکھے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تو کبھی اسلام کے قریب بھی نہ آئے، وہ کیوں آئے گے اسلام میں؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پردے سے باہر نکل کر سامنے آئے، سب کے سامنے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، سب کے سامنے پڑھا۔ اب کلمہ سنا تو وہی یہودی جو ابھی کہہ رہے تھے خیرنا وابن خیرنا، کہنے لگے شرنا وابن شرنا۔ بڑا گندا آدمی ہے، بڑا شرارتی آدمی ہے، شرارتی آدمی کا بیٹا ہے، گندے آدمی کا بیٹا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اسی مجلس میں پہلے کچھ رائے ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد رائے فوراً بدل لی۔ تو یہودیوں میں اچھے لوگ بھی تھے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے بھی تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور اس قسم کے دیگر حضرات جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے۔ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، فکر کرنا، یہ اچھا جذبہ ہے۔ یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے کر جانا، آگے بڑھنا، ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں مقابلہ کرنا، یہ بہت اچھا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے اسے یوں کرنا چاہیے۔ یہ حسد نہیں ہے، اس کو رشک کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی ہے وہ بڑی نیکیاں کرتا ہے، میری کوشش ہے کہ میں اس سے زیادہ نیکیاں کروں۔ یہ نہیں کہ اللہ اس کو نیکی کی توفیق نہ دے، اس کی نیکی سے حسد پیدا ہو، جلن پیدا ہو کہ یہ کیوں نیکیاں کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا۔ نہیں، اللہ اسے بھی توفیق دے، یا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ توفیق دے، مجھے اس سے بھی زیادہ توفیق دے۔ یہ رشک ہے، غیبتہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، غین با طا اور ہا، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ سنن ابی داود میں ایک روایت آتی ہے، ایک موقع تھا جہادی مہم کا، رقم کی ضرورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں رقم کی ضرورت ہے، جو جتنی زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے وہ دے دے، پیسہ چاہیے ہمیں، جو دے سکتا ہے وہ دے دے۔ ان دنوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مالی حالت بہت مضبوط تھی۔ اچھا، یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اپنے افراد سے مال کا تقاضا کرنا یہ طرز نبوت ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے قریبی افراد سے مال کا تقاضا کرنا یہ طرز نبوت ہے کہ بھی فلاں دینی معاملہ درپیش ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ سارے لوگ پیسے اکٹھے کرو اور آؤ ہم اس دینی تقاضے میں حصہ ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرما رہے ہیں، کافروں سے چندہ نہیں مانگ رہے، غیروں سے نہیں مانگ رہے، دشمنوں سے نہیں مانگ رہے، یہود و نصارہ سے نہیں مانگ رہے، اپنے مسلمانوں سے، اپنے مریدین سے، اپنے متبعین سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے خیر خواہوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم اس جہادی مہم میں جتنا حصہ ڈال سکتے ہو ڈالو۔ تو اپنے قریبی افراد سے یوں مال کا تقاضا کرنا کہ میں بھی حصہ ڈال رہا ہوں، مجھے بھی نیکیاں ملیں گی، تم بھی نیکیاں کماؤ، جتنا حصہ تم ڈال سکتے ہو تم بھی ڈال دو، تو یہ عجیب بات نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں لوگ اس کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بھی تم نے نیکی کرنی ہے تو کرو، ہمیں کیوں پھنسا رہے ہو، تم نے پیسے دینے ہیں تو دو، ہمیں کیوں ترغیب دے رہے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے خیر خواہوں سے اگر انسان کسی کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے اور اسے اگر یہ بات کہہ دیتا ہے کہ بھی ہماری فلاں مہم ہے، اس میں آپ اگر حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں، یہ طرز نبوت ہے، اس کو اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اگر ہم نبوت کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔
سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر چونکہ بہت ساری برائیاں بھی ہیں تو لوگ اس نگاہ سے بھی دیکھ لیتے ہیں، تو اپنے قریبی افراد کو جن کے ساتھ قربت کا تعلق ہو ان سے اس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے کہ وہ آپ کے اپنے افراد ہوں، تو اپنوں والی گفتگو ان کے ساتھ ہونی چاہیے، اپنے والا طرز اپنانا چاہیے، اپنائیت جس میں محسوس ہو اس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، اس انداز میں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، ہر انسان جتنی اللہ نے اس کو وسعت دی ہے وہ اسی کا پابند ہے، آپ زیادہ نہیں دے سکتے نہ دیں، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی آپ سے زبردستی نہیں لے سکتا، لیکن یہ ہے کہ اپنائیت کا احساس پیدا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اس کو ایک بوجھ سمجھیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ طرز نبوت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مال کا تقاضا کیا، ساتھیوں نے مال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی پوزیشن ان حالات میں بڑی سٹرونگ تھی، بہت اچھی پوزیشن پر تھے، فرمانے لگے آج میں ابو بکر پہ نمبر لے جاؤں گا، بازی لے جاؤں گا، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے حالات سے واقف تھے، ان کو معلوم تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن ابھی مال دینے کی نہیں ہے، وہ تھوڑا مال لائیں گے میں زیادہ لے آؤں گا، میرے حالات اچھے ہیں۔ تو اچھا خاصا مجمع تھا صحابہ کرام کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم رکھی، مثال کے طور پر اس کی مالیت تھی 5,000، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے لا کے رقم رکھی تو مثال کے طور پر اس کی قیمت بنتی تھی 20,000، اب کہاں 5,000 اور کہاں 20,000۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا لائے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سوال بدل گیا، سمجھ آئی؟ تو کہنے لگے حضرت آدھا مال لایا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے، اچھی بات ہے، ان کو بھی دینا چاہیے، جو لے کر آئے ہو وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھئی تم کیا لائے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو کہنے لگے جو کچھ تھا اچھے طریقے سے گھر کو صاف کر کے سب کچھ لا کے آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑ کے آیا۔ تو اب آپ بھی اندازہ لگا لیں کون جیتا اور کون ہارا، سبقت کس نے لی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کہا کہ اس بابا جی سے سبقت لے کر جانا میرے لیے بڑا مشکل ہے، اس سے آگے بڑھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت نہیں لے جا سکتے، تو اس امت میں کسی اور بندے میں یہ صلاحیت اور طاقت موجود نہیں کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس پر کوئی دوسری رائے موجود نہیں، کوئی دوسری رائے موجود نہیں۔ جو شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا قائل نہیں، مسئلہ ذہن میں رکھیں، وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، اہل حق میں سے نہیں ہے، وہ نجات پانے والے طبقے میں سے نہیں ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، لیکن جہنم میں ضرور جائے گا، ہمیشہ کے لیے نہ بھی جائے لیکن جائے گا ضرور۔ یہ فتویٰ تو نہیں میں دیتا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، سمجھنا ہے میں اعتدال والی رائے کے اوپر ہوں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا لیکن جہنم میں جائے گا ضرور۔ اس لیے آج اگر آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ بہت سارے افراد بڑے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا میاں مٹھو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ذرا اس پر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ کون افضل ہے اس امت میں، تو ان کی یہ گفتگو بھی رائے گاہ جائے گی، عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس گفتگو، ظاہر ہے اس میں کسی نے تو دلائل دیے ہوں گے نا کہ کوئی اور بھی افضل ہے،
دو افراد کو بٹھا کے جب آپ کوئی بات کروائیں گے، ڈیبیٹ کروائیں گے، مقابلہ کروائیں گے، تو اس میں ایک بندہ تو یقیناً دوسری فہرست میں جائے گا نا. لیکن جو ڈیبیٹ کروانے والا ہے اور جو سننے والے ہیں، شاید ان کے ایمان ڈگمگا رہے ہوں، آگے پیچھے ہو رہے ہوں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اس قسم کی گفتگو کروانا اور اس پر مکالمے، مباحثے اور لڑائی جھگڑے کروانا امت میں اس قسم کے مسائل کو امت کو اس قسم کے مسائل میں الجھانا، یہ امت کے لیے بہترین طرز عمل نہیں ہے. ایسے افراد امت کے خیر خواہ نہیں ہیں، ایسے افراد امت کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، اور یہ گفتگو امت کے لیے کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی. کہ آپ اس معاملے میں لگے ہوئے کہ کون افضل ہے، ثابت ہو چکا ہے کہ کون افضل ہے، بس اس افضلیت کو تسلیم کر لو، اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں. اگر آپ اس مسئلے میں ہلکا سا بھی دائیں بائیں جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے نہ بھی جائیں لیکن جائیں گے ضرور. اس لیے اس وقت امت کو جہنمی راہ پر ڈالنے والے افراد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. بظاہر تو وہ بہت پیارے لگتے ہیں، ان کا لہجہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے، بولنے کے انداز بھی بڑے خوبصورت ہیں، شکلیں بھی شاید ان کی زیادہ خوبصورت ہوں. اتنے خوبصورت زیادہ نہیں ہیں لیکن کچھ خوبصورت ہو سکتے ہیں. شاید کسی کو ان کی شکل پسند آ جائے، ان کے بولنے کا سٹائل کسی کو پسند آ جائے، کسی کو ان کے دلائل سمجھ میں آ جائیں، تو کوئی چیز بھی فائدہ مند نہیں ہے. یہ ساری چیزیں نقصان میں انسان کو مبتلا کر دیں گی. افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پوری امت کا اجماع ہے. آج اگر دو چار بندے اٹھ کے کہیں کہ بھی ہم نہیں مانتے اس مسئلے کو، تو نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے اس اجماع کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. نصوص موجود ہیں، یہ معاملہ الگ ہے، احادیث موجود ہیں، یہ معاملہ الگ ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں، یہ معاملہ الگ ہے. میں نہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں نہ احادیث پڑھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں امت کا اجماع ہے. امت کا اجماع سب سے مضبوط ترین دلیل ہوا کرتا ہے. جب امت کا اجماع افضلیت صدیق اکبر پر ہو چکا ہے، اب اس اجماع کے خلاف چلنا ایک تو امت کو نقصان دینا ہے، امت کی اجماعیت کو، اجتماعیت کو پارا پارا کرنا ہے. تو یہ افراد کوئی اچھا کام نہیں کر رہے کہ ایک مسئلے کے اوپر اگر امت متحد اور متفق ہو چکی تھی، آج آپ نے اس کو دوبارہ موضوع بحث بنا دیا. اس لیے کہ ہم یہ تو دیکھیں کہ پہلے لوگوں نے فیصلہ ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا. تم زیادہ بڑے فن خواہ آئے ہو، انہیں کچھ نہیں پتا تھا، تمہیں سب کچھ پتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس قسم کے افراد جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں یا بڑی دھڑلے کے ساتھ ان موضوعات کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش میں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اپنا ایمان تو ان کا برباد ہو چکا ہے، آپ کا بھی کر دیں گے. ہاں، اگر کسی کو دلائل چاہیے تو آئے میدان میں، اگر وہ دلیل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ہم سے دلیل کا مطالبہ کریں، ہم اس کو دلائل دیں گے. لیکن پہلے اپنے اندر اتنی صلاحیت تو پیدا کریں نا کہ آپ دلیل کو سمجھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے. جاہل آدمی کو یہ بات ذہن میں رکھیں، جاہل آدمی کو علم پڑھانا، جو دلیل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کو دلائل دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک ہے، جیسے خنزیر کے گلے کے اندر آپ سونے کا ہار ڈالیں. اس کی یوں مثال ہے، خنزیر کے گلے میں آپ ہیرے اور جواہرات اس کا بنا ہوا ہار ڈال رہے ہیں، اس کی مثال خنزیر والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کی ہے، میں نے نہیں بیان کی. تو کم از کم میں تو اپنے آپ کو اس کیٹیگری پہ کبھی بھی نہیں لانا چاہتا کہ خنزیروں کے گلے کے اندر میں سونے کے ہار ڈالتا پھروں. امت میں پہلے یہ صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ دلیل کو سمجھ لیں، اتنی دماغ کے اندر کیپیسٹی پیدا ہو جائے، اور یہ ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی. اس کے لیے کچھ دماغ کو رگڑا لگانا پڑتا ہے.
سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ دماغ کو پہلے اس قابل بنانا پڑتا ہے کہ وہ دلیل کی تہ کے اندر، یا دلیل کو کم از کم اتنا سمجھ سکے کہ یہ دلیل ٹھیک دی جا رہی ہے یا غلط دی جا رہی ہے۔ جس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ دلیل درست ہے یا درست نہیں، اس کو درستگی اور عدم درستگی کے لیے بھی کسی کے پاس جانا پڑتا ہے کہ بتاؤ یہ دلیل ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دلیل نہیں دینی چاہیے تھی۔ دلائل اس کو مہیا کیے جائیں جو دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہم اپنے پاس پڑھنے والوں کو، علم حاصل کرنے والوں کو، دین کے لیے وقف اپنے آپ کو کرنے والوں کو دلائل پڑھاتے ہیں، پہلے ان کے اندر دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم نے مسئلہ بیان کیا تھا نا، یہ جو ہم نے عقیدہ بیان کیا تھا اس پر یہ دلیل ہے۔ اب بات سمجھ بھی آتی ہے، اب وہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ واقعتاً جو بات بیان کی گئی تھی اس کی دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ وگرنہ عمومی طور پر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ کسی اور کے پاس دلائل شاید زیادہ ہیں، ہمارے پاس دلیل نہیں۔ ہمارے پاس دلائل ہیں اور اتنے مضبوط دلائل ہیں کہ اس کی میں کیا مثال بیان کروں، چٹانوں سے زیادہ مضبوط دلائل، کہ چٹانیں بھی ریزہ ریزہ ہو سکتی ہیں لیکن وہ دلائل نہیں ٹوٹ سکتے، اتنے مضبوط دلائل ہیں۔ لیکن امت کے اندر چونکہ اتنی کیپیسٹی موجود نہیں کہ وہ ان دلائل کو سمجھ سکے، تو کیسے بیان کریں؟ آج سے 50 سال پہلے، 50 سال میں نے بہت لمبا عرصہ کہہ دیا، 30 سال 25 سال پہلے کہا جاتا تھا کہ علماء سے کہیں وہ مسائل عوام میں بیان نہ کریں جن مسائل کو سمجھنے کی عوام صلاحیت نہیں رکھتی۔ اگر کسی عالم نے علمی بیان کر دیا تو لوگ مچل جاتے تھے، اس کے اوپر اچھلتے کودتے تھے کہ اتنا مشکل بیان عوام میں کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ میں نے بڑا لمبا عرصہ آپ کو بتایا، میں بچپن میں اپنے کانوں سے یہ گفتگو سن چکا ہوں۔ میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے، بہت چھوٹی عمر کو سمجھ آئی ہے۔ ہم نے یہ گفتگو اپنے کانوں سے سنی ہے کہ علماء کو کیا ضرورت پڑی ہے اتنے مشکل مسائل بیان کرنے کی یا اتنا مشکل بیان کرنے کی۔ لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ جو مسائل کبھی علماء نے بھی بیان نہیں کیے تھے اس لیے کہ عوام سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، آج اس کو اسکالر لے کے بیٹھے ہوئے، موٹیویشنل سپیکرز، پوڈ کاسٹر، ان دو بندوں کو بٹھا کے آپس میں ڈیبیٹ کروا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے، اور امت کہہ رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اتنی جلدی حالات بدل گئے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو امت کو اختلافی مسائل میں الجھانا یہ کوئی امت کی خیر خواہی نہیں ہے۔ جن مسائل میں امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے ان مسائل کو دوبارہ سے موضوع بحث بنانا، ڈیبیٹ کا حصہ بنانا، ان پر دوبارہ سے تحقیقات کا میدان لگانا، یہ امت کے لیے ہمیشہ سے نقصان دہ رہا ہے۔ کبھی بھی یہ امت کی بھلائی نہیں رہی، امت کے فائدے میں کبھی بھی یہ کام نہیں رہا۔ کم از کم گفتگو کرنے والے کو یہ تو پتا ہو کہ میں جس مسئلے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ اجماعی مسئلہ تو نہیں ہے۔ جس آدمی کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ جس مسئلے کو، جس ٹاپک کو میں چھیڑنے جا رہا ہوں اس پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے، امت اس پر متفق ہو چکی ہے پہلے زمانے میں، تو اس آدمی کو دین کے باقی مسائل چھیڑنے کی یا گفتگو کرنے کی کیا جرت ہو سکتی ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ امت کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ، یہ میسیج بھی لکھا ہے انہوں نے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بات کرنے کا انداز بہت پیارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ ان کے بات کرنے کے انداز سے متاثر ہو جاتے ہیں اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ گفتگو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ چلو ان کا حلیہ بھی بہت اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کے بولنے کا انداز بھی بہت اچھا ہوگا،
دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. جو بات وہ بیان کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، عام آدمی اس کا کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ ایک یہ بات ہے نا. دوسری بات، ایک تو اس چیز کا فیصلہ عوام نہیں کر سکتی کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. جو یہ صاحب سٹیج پہ کھڑے بیان کر رہے ہیں، ڈائس پہ موجود جو صاحب ہیں، وہ بات ٹھیک بیان کر رہے ہیں یا غلط بیان کر رہے ہیں، عوام فیصلہ نہیں کر سکتی. عوام کے سامنے آپ بہترین انداز میں کفر بیان کر دیں، عوام اس کو بھی قبول کر لیتی ہے، اور لوگوں نے کیا ہے. اس کی ایک نہیں بیسیوں مثالیں ہیں. قادیانیوں نے عوام کے سامنے کفر پیش کیا تھا یا اسلام پیش کیا تھا؟ لوگوں نے قادیانیت کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ آج بھی لوگ قادیانی ہو رہے ہیں اس لیے کہ قادیانیوں کا انداز دعوت اور تبلیغ کا بہت عمدہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پاکستان میں ان کو دعوت کے کام کرنے پر پابندیاں ہیں، چھپے چھپے کام کرتے ہیں، وگرنہ اگر وہ کھل کر میدان میں آ جائیں تو وہ یونیورسٹیوں میں ایسے ہی دوڑتے نظر آئیں گے جیسے آپ کو ابھی دوسرے موٹیویشنل سپیکر اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے. ان کی دعوت سے اگر وہ یہی تو کام کر رہے ہیں کہ بھئی ہماری دعوت سے پابندی اٹھاؤ، ہمیں کام کرنے دو. جب وہ کام کرنے کے لیے آ جائیں گے نا میدان میں، تو ذرا اپنے آباء و اجداد سے پوچھیں جب ان کے اوپر پابندی نہیں تھی تو پھر لوگ کیسے قادیانی ہوتے تھے؟ ہر دوسرے دن کوئی بندہ مسلمانوں سے قادیانی ہو رہا ہوتا تھا. کیوں ہوتا تھا؟ اور بالخصوص نوجوان لڑکے اور لڑکیاں. ان کے دعوت کا انداز ہے. تو عوام کو تو نہیں پتہ چلتا. آج بھی میں ان موٹیویشنل سپیکرز کے نام آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں جو کفر بیان کرتے ہیں، لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. حدیث کا انکار کرنا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ میں نام لوں اب آپ کے سامنے کہ کون کون سے اسکالرز آپ کے سامنے یہ کفر بیان کرتے ہیں کہ بھی ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور دنیا ان کو سنتی ہے. منکر احادیث قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، لوگ اس کی تفسیر کو سنتے ہیں. کیوں؟ گفتگو کا انداز بہت پیارا ہے. تو عوام یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ بیان کرنے والا بات صحیح بیان کر رہا ہے یا غلط بیان کر رہا ہے. دوسری بات، جو بات بیان کر رہا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. وہ بات عمل پہ بیان کرتا ہے، عقیدے پہ نہیں کرتا. تو جو عمل کی بات ہے وہ تو ثانوی درجے میں ہوتی ہے. سب سے پہلے تو عقیدہ دیکھا جاتا ہے کہ بھی عقیدہ اس آدمی کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں، یا ایسا آدمی جس کا عقیدہ معلوم نہیں، وہ آپ کے سامنے آ کے بات بیان کرے، آپ اتنے بھولے ہیں کہ اس کا عقیدہ معلوم کیے بغیر آپ اس کی راہ کو اپنا لیتے ہیں، اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ جہالت ہے امت کی. امت کی جہالت ہے. اس جہالت کو قبول کرنا چاہیے. سمجھ آئی؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ اس کے، ہاں یہ اس آدمی کا کمال ہے کہ اس نے خنزیر کے گوشت کو بکرے کا گوشت کہہ کر مارکیٹ میں بیچ دیا، لوگوں نے خرید لیا. ٹھیک ہے؟ شراب کے اوپر کوکو کولا کا لیبل لگا کر اس نے مارکیٹ میں لا کے رکھی، لوگ اس کو خرید کے لے گئے. اس نے کمال کا مظاہرہ کیا کہ اس نے یہ کام کر لیا. آپ تو بے وقوف نکلے کہ آپ خرید کے لے آئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو ڈائس پہ کھڑا ہونے والا اپنے پینٹ کوٹ والے انداز میں، سوٹڈ بوٹڈ انداز میں، 3 پیس پہن کے، ٹھیک ہے، بڑے خوبصورت انداز میں آ کے آپ کے سامنے کفر بیان کر کے چلا جائے، آپ کو نہیں پتہ چلنا اس نے کیا بیان کیا ہے. ہاں پہلے یہ دیکھیں کہ وہ بندہ جو بات بیان کر رہا ہے اسے علماء کی سرپرستی یا علماء کی صحبت حاصل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس امت کو علماء کی صحبت والا شخص یا خود عالم سنبھالے تو ہی یہ امت صحیح راہ پر رہ سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ علم والا آدمی، میں صحیح عالم کی بات کر رہا ہوں، جسے عالم ربانی کہا جا سکے.
اس آدمی کی اس کو صحبت میسر آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اداروں میں، خصوصاً کالجز اور یونیورسٹیز میں، علماء کے تربیت یافتہ افراد نہ ہونے کے برابر، اکا دکا ہوں گے، لیکن ان کو سننے والے افراد نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ موجود نہیں، موجود ہیں، غیر عالم ہیں، عالم نہیں ہیں، لیکن علماء کی صحبت اٹھائی ہے اور اس کو دنیا سنے۔ وما یفعلوا من خیر، اور جو کوئی بھی وہ اچھا کام کریں گے، فلن یکفروہ، اس کام کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرما کر انہیں بہترین قسم کا اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے جو پہلے کسی اور نبی کے اوپر ایمان لائے تھے، پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان کو موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اجر بھی ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اجر بھی ملے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ کہیں کہ بھی ہم نے بھی 2 اجر لینے ہیں، تو پہلے ہم یہودی ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں، پھر دوبارہ مسلمان ہو۔ نہیں، یہ اجر لینے کی بجائے آپ کے ذمہ گناہ آ جائے گا۔ مسلمان اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا کسی بھی حالت میں، بہت بڑا گناہ ہے۔ دوہرا اجر لینا ہے تو اس کے لیے اور بہت سارے کام ہیں، تو مسلمان ان کو کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان افراد کے لیے بات میں نے عرض کی جو پہلے کسی اور مذہب کو قبول کیے ہوئے تھے، اب وہ مسلمان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب اجر دینے پر آتے ہیں نا، ان کے ہاں جب کسی کو عطا کیا جاتا ہے تو یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں کھجور کا ایک دانہ بھی صدقہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ قیامت والے دن جب اس کو بدلہ ملے گا، بندہ تو کہے گا میں نے تو ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کی اچھی نیت کی بدولت، حسن نیت جس کو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس اجر کو اتنا بڑھا دیا۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا یہی ضابطہ ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا اجر ملتا ہے۔ اگر وہ نیکی اللہ کے راستے میں ہو، یعنی انسان دعوت کے میدان میں جا رہا ہے، جہاد کے میدان میں جا رہا ہے، یہ جو بھی فی سبیل اللہ راستے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس راستے میں ہو تو اجر 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ میں آپ کے سامنے یہ آیت گزر چکی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کو جتنا اللہ مزید بڑھانا چاہے تو اللہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ناقدری نہیں فرماتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو جاننے والے بھی ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے باطل قسم کے قیاس کو نظر انداز فرمایا، رد کر دیا۔ کافر کہتے تھے کہ قیامت کوئی شے ہے ہی نہیں، قیامت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اگر بالفرض کوئی قیامت نام کی چیز ہو بھی تو ہمیں وہاں بہت کچھ ملے گا۔ وہ دنیا پر آخرت کو قیاس کرتے تھے، تو چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کافی مال اور اولاد عطا کی ہوئی تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مال اور اولاد عطا کریں گے۔ وہ دنیا میں مال اور اولاد کی عطا کو اللہ کی رضامندگی تسلیم کر رہے تھے کہ چونکہ اللہ ہم سے راضی ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں مال بھی دیا، ہمیں اولاد بھی دی۔ اگر قیامت ہو بھی جائے تو ہمیں وہاں بھی بہت کچھ ملے گا کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو یہ مال اور دولت کی کثرت کا ہو جانا اور اس کثرت کے اوپر اللہ کی رضامندگی کو دلیل بنا لینا، یہ ان کا باطل قسم کا نظریہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرما دیا۔ دنیا میں فرعون کو بہت کچھ ملا، قارون جیسے شخص کو بھی اللہ نے بڑی مال و دولت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری طرف حالت یہ تھی کہ 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ساری زندگی میں گھر کے اندر ایک دفعہ چراغ کا جلنا ثابت ہے۔ سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے، چھوٹا سا کمرہ تھا،
چھوٹا سا کمرہ تھا حجرہ عائشہ دیکھیں، جس میں 4 قبروں کی جگہ ہے، بس اس کے علاوہ جگہ بھی نہیں۔ تو اگر یہ قیاس کیا جائے کہ دنیا میں اللہ نے جس کو مال اور اولاد دی ہے، قیامت میں بھی ساری چیزیں اسی کے لیے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، دنیا میں بھی کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس تو آخرت میں بھی نہیں۔ یہ غلط قسم کا قیاس ہے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ناراض ہیں، یہ غلط قسم کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے اموال اور ان کی اولادیں اللہ کی پکڑ سے انہیں ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتی، کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخ والے بھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے بھی، کبھی ان کو دوزخ سے نکلنا نصیب بھی نہیں ہوگا۔ دوزخ سے اگر کوئی نکلیں گے تو وہ اہل ایمان نکلیں گے، اہل توحید نکلیں گے، عملی کمزوریوں کی وجہ سے دوزخ میں گئے، پھر وہاں سے نکال کر جنت میں بھیج دیا، یہ جہنم کے اوپر والا طبقہ ہے۔ لیکن ہمیشہ کے لیے جو جہنم میں رہیں گے وہ کفار ہوں گے، منافقین ہوں گے، ٹھیک ہے، اس قسم کے افراد ہوں گے جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے ہوں گے، جن کے عقیدے درست نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور ان کو اتنی سخت سزا جہنم کے اندر ملے گی کہ جہنم کے جو انچارج فرشتے ہیں نا وہ بھی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سورۃ المومن کے اندر آیت موجود ہے، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے پروردگار سے گزارش کرو کہ ایک دن کے لیے عذاب ذرا ہلکا کر دیں۔ کوئی ایک دن ایسا تمہارے اوپر آ جائے کہ تمہارا عذاب تھوڑا سا ہلکا ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکے گا۔ جہنم میں جانے کے بعد کسی کو سکھ کا سانس لینا ایک لمحے کے لیے بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں ان آیتوں میں یہ بیان کی کہ یہ کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اموال اور ہماری اولاد یہ بہت کچھ ہے اور ہمیں بہت فائدہ دے دے گی، تو اللہ نے اس کو رد فرما دیا۔ پھر ایک اور مشہور اعتراض کا جواب بھی دے دیا۔ اعتراض یہ تھا کہ اگر تم نیکی کرو تو تمہیں اس کا ثواب 10 گنا ملے، اور اگر ہم نیکی کریں تو ہمارے لیے کوئی ثواب نہیں، یہ کس طرح کی تقسیم ہوئی؟ تم نیکی کرو تو تمہیں 10 گنا اجر ملے، ہم نیکی کریں تو ہمیں کچھ بھی نہ ملے، یہ تو کوئی عدل کا تقاضا نہ ہوا نا۔ کیونکہ کافر اس وقت بھی بڑی چیریٹی کرتے ہیں، صدقات اور خیرات، پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو کافر حکومتیں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسلمان حکومتوں کی بنسبت بہت کام کرتی ہیں، اور وہ لوگ کام بھی دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بددیانتی بھی کرتے ہیں، کام بھی کم کرتے ہیں، کام بھی کم کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں اس میں بھی بددیانتی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ کوئی دیانتدار نکل آئے، سب کی بات میں نہیں عرض کر رہا۔ بہرحال دھوکہ، فراڈ، بددیانتی ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، اور بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب اس میں مبتلا بھی ہیں۔ تو کافر اس زمانے میں بھی صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حالت کفر میں 100 غلام آزاد کیے، 100 اونٹ غریبوں میں تقسیم کیے کہ ان کے ذریعے سے تم اپنا کام کیا کرو۔ بڑے صدقات اور خیرات کے وہ کام کیا کرتے۔ تو پھر وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی تم نیکی کرو چھوٹی سی تو تمہیں 10 گنا اجر ملے، ہم اتنے بڑے بڑے کام کریں ہمیں پھر بھی اجر نہ ملے، یہ کیسی تقسیم ہوئی؟ کافروں کا اعتراض تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑی زبردست قسم کی مثال کے ساتھ بیان فرمایا، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ مثال اس کی یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ہمارے ہاں دسمبر اور جنوری کا مہینہ آتا ہے،
اس میں سبزیاں کاشت کرتے ہیں لوگ، ان سبزیوں کو سرد ہواؤں سے بچانے کے لیے چھپر لگائے جاتے ہیں، اوپر سے اس کو ڈھانپا جاتا ہے تاکہ سبزیاں مرجھا نہ جائیں، مر نہ جائیں۔ سبزیوں کو سرد ہواؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس چھپر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح نیکیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نیکیوں کے لیے چھپر کا کام کرتے ہیں۔ کافر نیکیاں تو کرتے ہیں مگر ان کو محفوظ رکھنے کے لیے چھپر نہیں بناتے، اس لیے ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب سرد ہوائیں چلتی ہیں، چھپر نہ ہو تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سبزیاں جل جاتی ہیں، راکھ ہو جاتی ہیں، وہ پیداوار نہیں دیتی۔ اسی طرح گرم علاقوں میں گرم ہواؤں کی وجہ سے بھی سردیاں سڑ جاتی ہیں، اس کی حفاظت کے لیے بھی چھپر بنائے جاتے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، کَمَثَلِ رِیحٍ فِیہا صِرٌّ اصابت حرث قوم، سرٌ کے دو معنی آتے ہیں، سردی کے بھی آتے ہیں، گرمی کے بھی آتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں، ہمارے ان پنجاب کے علاقوں میں سردی کے موسم میں چھپر بنائے جاتے ہیں، سردی سے محفوظ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح فیہا سر، اس ہوا کی طرح ان کی مثال ہے جس میں سخت قسم کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اصابت حرث قوم، وہ پہنچی ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تحفظ کے لیے اس پر چھپر نہیں بنایا، یعنی ایمان والا چھپر۔ فَأَهْلَكَتْهُ، پھر اس تیز اور سرد ہوا نے ان کی کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح اگر ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کا کسی نے چھپر نہیں بنایا تو کفر اور شرک کی آندھی سے اعمال برباد ہو گئے۔ اب جتنے بھی چیریٹی کے کام کرو، جتنے بھی فلاح و بہبود کے کام کرو، یا جتنی بھی نیکیاں کرو، وہ سب برباد ہو جاتی ہیں۔ وما ظلمهم اللہ، تم پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، تم تو اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہو کہ ایمان کا چھپر نہیں بنایا۔ اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے تم نے ایمانی چھپر نہیں بنایا، تم اگر بنا لیتے تو تمہاری نیکیاں محفوظ ہو جاتی۔ تو کافروں اور مشرکوں کی نیکیاں وہ اس لیے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں کہ وہ ان کو سنبھال نہیں پاتے، ان کی حفاظت کا وہ انتظام نہیں کرتے۔ اگر وہ اس کی حفاظت کا انتظام کر لیں، اور حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ ایمان قبول کر لیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں گے، نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ اب نیکیاں کرتے چلے جائیں گے، نیکیاں محفوظ ہوتی چلی جائیں گی، اور نیکیاں محفوظ ہوں گی تو ہی کل قیامت کو اجر ملے گا نا۔ جب نیکیاں محفوظ ہی نہیں ہوئیں، دنیا میں ہی ضائع ہو جائیں، تو کل قیامت کو کیا ملے گا؟ ولیکن انفسہم یظلمون، انفسہم کا مطلب یہاں میں نے بیان کیا کہ اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی جانوں پر وہ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کو اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو یا کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیں۔